اب ہمارے سامنے بغیر کسی تمہید کے میں سیدھے حضرت مولانا قاری و مفتی نقیب الامین صاحب برقی جانشین امیر شریعت ثانی نور اللہ مرقدہ و جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ سے گزارش کرتا ہوں اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ مائک پر تشریف فرما آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے جہاں جس جگہ آپ لوگوں کو جگہ مل رہی ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے، جہاں جس کو جس جگہ مل رہی ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ مائک پر حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اسٹیج پر مہمانان معظم تشریف لا چکے ہیں تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ مجمع کے اندر تشریف لے آئیں، مل کر بیٹھیں اور ماحول کو سازگار بنائیں اور اس روایت کو باقی رکھیں جو ایک ایمان والے کی ہے، ہم سب کی ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جگہ ہے بیٹھ جائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ معزز مہمان وہ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور خصوصاً وزیر قانون جناب پرتاپ جینا صاحب، معزز سامعین میرے بزرگ اور بھائیوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات نے حضرات علماء اکرام کی زبانی اور دانشور حضرات سے چند باتیں حضرت رحمہ اللہ کے تعلق سے سماعت کیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ان کی زندگی ہمارے سامنے اظہر من الشمس ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کر کے اس کی تعلیمات کو عام کر کے بتلا دیا کہ یاد رکھیے دنیا قیامت تک باقی رہے گی، جب تک یہ دنیا ہے علماء پیدا ہوتے رہیں گے، قرآن و حدیث کے نام لینے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، حضرت مولانا رحمہ اللہ کے اندر جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اگر آدمی جب مر جاتا ہے اس کے نام اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن نام اعمال 3 عمل ایسے ہیں جو دنیا میں کر کے گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام اعمال، اس کا رجسٹر کھولا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر رکھا ہے۔ حضرت مولانا جلال صاحب رحمہ اللہ کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ آپ کے سامنے ان کا یہ ادارہ جامعہ ارشد العلوم عصر 14 محلہ ہے۔ دوست بزرگ نوجوانوں، انہوں نے ملک ملت کے لیے، قوم کے لیے، اس ملک کے لیے جو قربانی دی ہے آپ کے سامنے ساری باتیں آ چکی ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، نمبر 1 صدقہ جاریہ، یہ مدرسہ قائم کر کے گئے، کئی جگہ پر مسجدوں کو بنیاد رکھی، مسجدوں کو آباد کیا۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں او علم ينتفع به، یا علم دین کو حاصل کر رکھا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ نفع پہنچتا ہے۔ حضرت مولانا ایک عالم ربانی تھے جن کے علوم و معارف میرے دوست بزرگ کو حاصل کرنے والے آج ان کے شاگرد موجود ہیں، آج ان کے فرزند موجود ہیں جنہوں نے علوم کو ان سے قرآن و حدیث کو علوم کو حاصل کر کے جگہ جگہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اولد صالح یدعو له، کہ نیک لڑکا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں نیک اولاد ہونا ہی کافی ہے، اللہ رب الجلال نیک اولاد کے اس کے نیک عمل کا ثواب ان کے باپ کو، ان کے والدین کو ملتا رہے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، تینوں باتیں حضرت مولانا پہ صادق آتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم دین
دین جس سے لوگوں کو نفع پہنچایا آپ نے، اور اسی طرح سے نیک اولاد وہ چھوڑ کر گئے۔ نوجوانوں، آج ہم یہ کہہ رہے تھے، آج ہم یہ پریشان تھے، یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کا نعم البدل عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی کسی کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک نعم البدل اس کا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ چاہے جس شکل میں عطا کر دیں، اللہ کو اختیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابیاں ہیں ام سلمہ، ان کے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ دوست بزرگ نوجوانوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے وہ حدیث تھی کہ اگر کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اللہ نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ جب پڑھنے کا ارادہ کرتی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، پڑھنے کا ارادہ کرتی ہیں، رک جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ یہ دل میں سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا، میں اس سے زیادہ محبت کرتی تھی، میرے شوہر سے زیادہ کوئی پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ دوست بزرگوں، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جب یہ خیال آیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے۔ دوست بزرگوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا ام سلمہ کی عدت گزرنے کے بعد ان کی شادی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، حضرت مولانا اپنی زندگی کے اندر وہ کارنامے کر کے چلے گئے، انجام دیا ہے، وہ کارنامے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ دوست بزرگ نوجوانوں، ہمیں زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا کے خدمات، ان کے نقوش زندہ تھے، زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جسے پیاس ہو اسے کم سے کم، جو نہ پی سکے اسے دم بدم۔ میرے ساقیا تیرے میں کدے کا نظام ہے یا مذاق ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب میں